نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت نے قرآن پاک جو ختم ہو گیا ہے ہماری ہدایت کا ذریعہ آخری کتاب جیسے حضور اکرم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک کو وہی کے اعتبار سے آخری کتاب اپنے پیارے حبیب پر نازل فرما کر قیامت تک اس کو قائم دائم اللہ نے رکھا ہے۔ جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل مکمل ہے، اور حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، حضرت عمر فاروق ہوتے یا حضرت علی ہوتے، کچھ روایت میں آتا ہے۔ اس لیے میری نبوت آخری نبوت ہے اور میری کتاب آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے، لہٰذا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کر اس کتاب کو اپنی دستور حیات اور ضابطہ حیات بنا لیں۔ اللہ نے ہمارے تمہارے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا دار و مدار اسی پر رکھا ہے اور اسی پر نجات ہے۔ جن قوموں کو اللہ نے عروج دیا ہے پہلے، جو اندر سے اس دنیا تک ادن سے بلخ اول تک پہنچے، کیسر و کسرا کے تاج و تخت ان کے پاؤں کی جین نیچے رندوائے گئے، اللہ نے جو عزت دی وہ اسی حضور کے غلامی کی وجہ سے اور قرآن پاک کی وجہ سے، اس کو اللہ نے دستور حیات اور ضابطہ حیات بنایا تھا، اور ہر آدمی سمجھتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اپنے خالق کے کلام کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا پیغام ہے، کیا حکم ہے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ آج ہماری ذلت کی وجہ یہی ہے کہ 99% 95% سمجھے ایسے ہیں جن کو قرآن ناظرہ سے نہیں آتا، 1000 میں 999 ایسے جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو اس لیے ہم نے الماری طاقوں میں صرف ختم پڑھانے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، اور اس سے ہم ہدایت نہیں حاصل کرتے، جس کی وجہ سے آج قوم ذلیل امت مرحوم کا جب تک قرآن پر تھا عمل، ان کی شوکت ساری دنیا میں رہی ضرب المثل، چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین بھی رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا۔ اس کی ذلت کی اصل اسباب یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی اس کتاب کو ہم نے چھوڑ کر اور ہمیں کسی کہانیوں کے اندر رکھ کر، اور اس کو صرف ہم بطور رسم کی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کا آپ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، بغیر ترجمے کے پڑھیں گے پھر بھی ثواب ہوگا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا قرب کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا، دیدار کی جیسا اللہ کی شان کے ساتھ مناسب ہے۔ پوچھا کہ یا اللہ، آپ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ احمد تلاوت القرآن۔ اور انہوں نے عرض کیا یا اللہ بفامن او بلا فامن، سمجھ سوچ سمجھ کر یا بغیر سمجھ کی؟ فرمایا بفامن او بلا فامن، چاہے وہ سوچ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، لیکن بہت بڑا فرق ہے دونوں میں۔ اگر قرآن پاک بغیر سمجھ کے پڑھیں گے، ہر حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے۔ لیکن قرآن پاک کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ 2000 نیکی عطا فرماتے ہیں اور 2000 گناہ معاف فرماتے ہیں، 2000 درجے بلند فرماتے ہیں۔ کہاں 6000 کہاں 30، کتنا فرق ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اگر ویسے ہی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر تو دے گا۔ من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بھی حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها،
جو قرآن پاک پڑھے گا تو فرمایا اس کو نیکی ملے گی، نیکی 10 گنا پڑھو گی تو 10 ہو گئے وہاں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ. میں تمہیں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی نہیں ہے. حضور نے اس لیے اس کی مثال دی تھی کہ اگر بغیر سمجھ کے پڑھو گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے، لیکن اگر غور فکر سے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ عقائد کی بھی اصلاح فرمائیں گے، اعمال کی بھی اصلاح فرمائیں گے، اور درجات بھی آپ کے بلند ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی صبح اٹھیں سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہو کہ ہم اللہ کے قرآن کا کچھ ایسے پڑھیں کہ لفظی ترجمہ کی کتاب قرآن مجید ہیں کوئی لے کر بیٹھ کر. اور گھروں میں کہتا ہوں کہ یہ گرنتھ تب ختم ہوگا، ہمارے عقائد اعمال کی اصلاح تب ہوگی کہ ایک آدمی بیٹھ کر سب کو بٹھا دیں اور کہے آؤ بھائی قرآن پاک کا میں ترجمہ کرتا ہوں، تو وہ لفظی ترجمہ کرے. ہر آدمی کرے تم نے چپ پڑھا ہوا ہے انگریزی شنگریزی، تو یہ کس کام کی آئے گی؟ یہ اردو شردو تمہاری تعلیم میں تعلیم اس کے لیے ہو تو لفظی ترجمہ وہ کرے، آیات پڑھے لفظی ترجمہ کرے، ہر آدمی کے سمجھ میں آئے گا تو گھر کی اصلاح بھی ہوگی، اعمال کی اصلاح بھی ہوگی، برکتیں بھی ہوں گی. ہمارے گھروں میں برکت اس لیے چلی گئی کہ وہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک اٹھ گیا ہے. صرف رسم و رواج کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، باقی سے ہدایت نہیں حاصل کرتے. اور ہمارے سارے جھگڑے بھی اس لیے یہ جتنے جھگڑے کوئی بنا اس لیے قرآن سے دور ہے. قرآن کے قریب آگے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ فرماتے اللہ کے قرآن کو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو. رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا. تو تفرقہ بازی نہیں ہوگی اگر قرآن پاک کو آپ دستور حیات بنا دیں. لیکن ہماری دوری اس وجہ سے ہے کہ قرآن نہیں ہے، اپنے سنی سنائی باتیں. کوئی میرے بڑوں نے یہ کہا، کہ میرے بڑوں نے یہ کہا، ایک کہتے ہیں میرے مولانا سے یہ کہتے ہیں، میرے مولانا یہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے ہماری پیر صاحب یہ کہتے ہیں، دوسرا ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں. تو یہ بات ہم انسانوں پر لے آئے. جب انسانوں کی بات ہوگی جھگڑے ہوں گے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اور اللہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے. کچھ بڑی بات یہ ہوتی ہے جو مسلمان بھی ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ ہمیں سب بنے، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، حدیث ہو، شیعہ ہو. یہ تو سارے تم نے نام اپنے رکھی ہوئے. یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی یہ کوئی ہے اس میں کا نہیں ہے. یا تم یہ فرقے شہروں کی تقسیم اور علاقوں کی تقسیم کر کے تو تم نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. آج مسلمان اس لیے ذلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی غلامی کے توقنے میں ڈال کر شادی میں، غمی میں، تجارت میں، عمارت میں، صورت میں، سیرت میں، اخلاق، آداب، کردار، گفتار میں حضور کی غلامی اختیار کر لیں اور اس کتاب کو دستور حیات بنا لیں. دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اللہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے. 6 ستمبر کو انشاءاللہ کانپور سے ختم نبوت لیاقت باغ میں سب حضرات تشریف لے جائیں. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.